मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अब जो हदीस में आ रहा है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त को गनीमत समझो। तो अब आप देखें, जो अंजाम को देख के जिंदगी गुजारता है वो वक्त को किसी और तरह से गनीमत समझता है, जो अंजाम को नहीं देखता वो वक्त को किसी और तरह से गनीमत समझता है। दोबारा आ जाते हैं सोने के सिक्कों की तरफ। कमरे में सिक्के पड़े हुए हैं। एक आदमी को पता है कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो 1 के 1.5 देने पड़ेंगे। वो वक्त को गनीमत किसी और अंदाज से समझेगा। वो कहेगा इस वक्त सिक्के जमा करना फुल टाइम वेस्टिंग है, वक्त का जाया करना है, कोई और काम करो। जो 1.5 करोड़ बचे हुए हैं ना, उनके बारे में सोचो। इस आधे घंटे में तुम्हें फारिग टाइम मिला है, आधे घंटे में सोचो उस 1.5 को मैं 3 कैसे बना सकता हूं। तो आधा घंटा बैठ के सोच रहा होगा, गौर कर रहा होगा, फिक्र कर रहा होगा, यार फलां जगह प्रॉपर्टी में ले लेता हूं, ऐसा करता हूं, फोन करके पूछता हूं बहरिया टाउन के रेट क्या चल रहे हैं आजकल। वो मोबाइल का इस्तेमाल भी करेगा, वो कॉल्स भी करेगा, वो एहसनाबाद के रेट भी मालूम करेगा, गुलशन मेमार के रेट भी मालूम करेगा। वो देखेगा प्रॉपर्टी के अलावा भी दुनिया में गम है भाई। सब्जी मंडी में देखो यार, टमाटर का क्या चल रहा है। अगर मैं 1.5 के टमाटर के 3 ट्रक खरीद लूं तो कितने का निकलेगा। वो अपनी खोपड़ी को इन चीजों में इस्तेमाल कर रहा होगा, सिक्का जमा नहीं कर रहा होगा। दूसरा आदमी क्या कर रहा होगा, वो 1 सेकंड भी जाया नहीं करेगा, और एकदम वो इधर उधर नहीं, कभी मोबाइल ना ना ना, वो क्या करेगा भाई, उठा के किसमें डालो, शॉपर में। जो जाहिर परस्त वहां जाएगा, जिसको ये नहीं पता कि अनाउंसमेंट क्या हुई है पहले, वो किसको टाइम जाया करने वाला समझेगा बताओ। जो मोबाइल पे बात कर रहे हैं उसको क्या समझेगा, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यही समझेगा ना। ये फालतू फारिग लोग हैं। उसको देखो अपने हदफ को फोकस किया हुआ है और सिक्के जमा करता जा रहा है, और इतना टाइम वेस्ट, इतना बिजी इंसान है, इसके पास किसी से बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। ये बड़ा बनेगा कोई, ये मुल्क का नाम रोशन करेगा। एक्चुअली इसकी लाइफ बिजी बहुत है। ये आजकल चल रहा होता है ना, बिजी बहुत है। सुबह उठते हैं जी हजरत फलां साहब, फिर ये उनका टाइम नाश्ते का, फिर ये टाइम, फिर ये ऑफिस, फिर ये वर्क, फिर ये जो है स्ट्रगल, और फिर जनाब ये, और शाम को इस तरह से बड़ा तमीज से जिंदगी है भाई। बड़े लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। ये डायलॉग सुने हुए ना आपने। और हम लोग क्या कहलाते हैं, वेले। पाकिस्तानी तो खास तौर पे वेले समझते हैं ना। पंजाबी में फारिग को कहते हैं वेला, तो उर्दू में तो फारिग कहते हैं। ये बड़ा अच्छा लफ्ज है ना, तो वेले पे ये सूट करता नहीं है फारिग लफ्ज, तो वेला ही अच्छा लगता है कि वेला बैठा हुआ है। पंजाब वाले के पश्तो में क्या कहते हैं जी, बेकार। वो पश्तो में बेकार का लफ्ज भी अच्छा लग रहा है ना, कार जैसा। और क्या कहते हैं, बसगार। अच्छा, तो कोयटा की और पेशावर की पश्तों में भी बड़ा फर्क है। तो अब मुझे बात बताओ, देखने में तो टाइम वेस्टिंग करने वाला वो लगेगा जो कभी फोन पे बात कर रहा है, कभी थोड़ी देर आराम भी कर रहा है, हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए सो भी जाए। और जो सिक्के जमा करने को फोकस कर रहा है, वो आपको लगेगा ये टाइम बचाने के बजाय, ये टाइम जाया करने के बजाय बचा रहा है। यही फर्क है मुस्लिम और गैर मुस्लिम का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। आज जिन चीजों में गैर मुस्लिम लोग टाइम खपा रहे हैं, उनमें बहुत सी, सब चीजें नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको इस्लाम टाइम वेस्टिंग कहता है, टाइम बचाना नहीं कहता। और बहुत से हमारे वो काम जिसको गोरा टाइम वेस्टिंग कहता है, उसको इस्लाम कहता है टाइम को कीमती बना रहे हैं ये लोग। तो हमने टाइम बचाना या जाया करना, इसकी डेफिनेशन इस्लाम से लेनी है, गोरों से नहीं लेनी है, गैर मुस्लिम से नहीं लेनी है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं ना, एक साहब हैं, मुल्क के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह इतने बजे उठते हैं, फिर जॉगिंग करते हैं, फिर नाश्ता करके फिर वो हार्ड वर्किंग और बड़ा साइंटिस्ट बन रहा है वो, फिर यूं और फिर फलाना और फिर यूं, और ऐसे कर कर आके ना इतना बड़ा अजीम इंसान बनने वाला है वो। कोई एटमी, एक और एटमी धमाका करेगा वो। तो मैं उससे पूछता हूँ कि मेरे भाई, उसने इसमें अपने बीवी बच्चों को कितना टाइम दिया? सारा दिन तो यही करता रहता है बैठ के, या पूरा महीना। बीवी बच्चों का टाइम कहाँ गया इसमें? है भाई, इसमें अब्बा अम्मा के लिए टाइम,
بولو نا کیا ہو گیا؟ ابا کو کب ٹائم دیتا ہے, اماں کو کب دیتا ہے؟ پورے مہینے اسی میں لگا رہتا ہے. بہن بھائیوں کے لیے کوئی وقت نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ اللہ میاں کا ٹائم کہاں گیا جو فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز. تو پتہ ہی ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی والی باتیں مولویوں کی, اسی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے. گو رہے نے محنت, ہدف, حالانکہ اتنا ہے نہیں جتنا ہم بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ چند لوگ وہاں بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی وقفات, ورنہ ان لوگوں کے ہاں آوارہ گردی ہم سے بھی زیادہ ہے. اگر وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے تو ہمارے ڈاکٹر, ہمارے سائنٹسٹ وہاں جا کے تھوڑی جاب کر رہے ہوتے. ان کے پاس وہ بندہ ہی نہیں ہے. میٹرک تک گن پوائنٹ پہ پڑھا دیتے ہیں وہ لوگ, اس کے بعد چند لوگ ہی نکلتے ہیں آگے. لیکن فرض کر لو محنت 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 محنت, تو بھائی اس محنت کا جو رزلٹ نکلے گا وہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر آپ آخرت کو مانتے ہو, نہیں مانتے تو پھر تو یہ ساری تقریریں, یہ ساری بحثیں ہی فضول ہیں. دیکھو قرآن شروع جہاں سے ہوتا ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں, اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جب تک اس پر ایمان نہیں لے کر آتے, آپ کے لیے آگے قرآن مزید پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اس نیت سے پڑھو کہ میں غیب پر ایمان لانا چاہتا ہوں, اگر مجھے دلائل سے ثابت ہو جائے. کوئی کافر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں سمجھوں تو صحیح قرآن کہہ کیا رہا ہے, نہیں ہے, لیکن وہ اس نیت سے کہ اگر مجھے حق بات ملی تو میں فالو کروں گا, تو وہ غیب پر بھی ایمان لے آئے گا. تو اگر آپ کا غیب پر, غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی, سائنس جو ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہمیں ہمارے حواس کے ذریعے تو تجربہ حاصل ہوگا نا, جو ایکسپیرینس ہوگا, دیکھنے سے, سننے سے, محسوس کرنے سے, یہ جو ہمارے حواس ہیں. تو جو چیزیں ان کے ذریعے, جن چیزوں کی نالج ہمیں حاصل ہوگی, ایک سائنٹسٹ اس نالج کو اکٹھا کر کے ایک ضابطہ اور کلیہ بنا کے پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹن درخت کے نیچے سو رہا تھا, اوپر سے سیب آ کے گرا, یہی ہوا نا بھائی, یہی ہے نا. اوپر سے سیب گرا تھا تو اس نے کہا گریوٹی, بھائی زمین میں کیا ہے. اب سائنسدان چونکہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے, تو کھوپڑی استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ایک عام آدمی بیٹھا ہوتا یا لیٹا ہوتا اور سیب آ کے گرتا تو اس کا سر چکرانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ سیب کھا لیتا, میرے بیان سننے ہوتے تو چھیل کے کھاتا, ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتا تو بغیر چھیلے کھاتا, کیونکہ اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں چھلکے میں, ڈاکٹر کہتے ہیں. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں چھلکے میں وٹامن زیادہ تو ہوتے ہیں, لیکن وہ ہضم کرنا مشکل کام ہے. بعض لوگوں کا معدہ پاورفل ہوتا ہے, وہ ہضم کر لیتے ہیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا نہیں ہضم کرتا, یہ نہیں, تاکہ کچھ ہضم تو کر لیتا ہے لیکن ٹائم لگاتا ہے نا. تو جلدی سے جو تھوڑے وٹامن جلدی سے مل جائیں, یہ ان بڑے زیادہ وٹامن سے بہتر ہیں جو آپ کو گیس پیدا کر رہے ہیں پیٹ کے اندر. اس سے دوسرے کو بھی وٹامن ملنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر سمجھ رہے. تو ایسی چیز کھاؤ نا جو آرام سے ہضم ہو جائے. تو خیر, اب نیوٹن کی کھوپڑی تھی نا, صحیح کام کرتی تھی. تو نیوٹن نے کیا کیا, اپنے حواس کے ذریعے, حواس استعمال ہوئے نا اس کے, اوپر سے جب سیب آ کے گرا, آنکھوں سے دیکھا, اگر کھوپڑی پہ لگا تو کھوپڑی سے محسوس کیا اس نے, اگر نہیں لگا سائڈ پہ گر گیا تو آنکھوں سے دیکھا تو نا. تو تجربے سے اس کو ایک نالج ہوئی. پھر اس نے اور بھی تجربے کیے کہ ہر چیز اوپر سے جب آتی ہے تو نیچے ہی آتی ہے. تو اس سے ایک ضابطہ اور کلیہ نکالا اس نے. کلیہ کیا نکالا؟ کلیہ یہ نکالا, ضابطہ یہ نکالا, قانون یہ نکالا کہ بھئی یہ زمین ہی کی طرف آ رہی ہے, تو زمین کا ایک ماس ہے نا, زمین میں کثافت ہے, کمیت ہے. تو جس چیز میں بھی کمیت زیادہ ہو, کثافت زیادہ ہو, اس میں کھینچنے کی پاور اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو چاند پہ جا کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ ہمارا وزن 10 گنا کم ہو رہا ہے. تو اسی ضابطے سے انہوں نے یہ اصول نکالا کہ چاند زمین سے 10 گنا چھوٹا ہے. تو ایک لا نکال دیا نا اس نے. لیکن اس لا کو جو اخذ کیا گیا, یہ مشاہدے کی بیس پہ کیا گیا. اس سے آگے نہیں سائنسدان جا سکتے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ انسان کا مشاہدہ, انسان کی سماعت اور یہ تمام چیزیں لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بولو نا, زور سے بولا کریں آپ لوگ.
بچوں کو ٹیوشن نہیں مائیں پڑھا رہی ہوتی یا قاری صاحب جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ تو حلق سے نکلوا کے لاتے ہیں. تو میں تو حلق سے بھی نہیں نکلوا رہا, میں تو کہہ رہا ہوں بس ہلکا سا رسپانس دے دیا کریں آپ لوگ. تو جو تجربہ سائنسدان کرتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا. یہ ابھی تو جنات میں تو میرا خیال ہے ابھی تک میں نے کوئی سائنسدان دیکھا نہیں ہے. تو جو تجربات انسان کرتے ہیں حواس کے ذریعے, تو یہ جو انسان کے حواس ہیں یہ محدود نالج رکھتے ہیں یا لامحدود نالج رکھتے نہیں, یعنی نالج دے سکتے ہیں آپ کو, تو یہ محدود نالج دے سکتے ہیں یا لامحدود؟ محدود دے سکتے ہیں نا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم آلات کے ذریعے جو ہم آلات استعمال کرتے ہیں اس سے ہم اپنی آنکھ سے جیسے خوردبین لگا کر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے خوردبین کے ذریعے ہم اس سے بھی آگے دیکھ سکتے ہیں, تو وہ خوردبین بھی محدود ہی دے گی. وہ آپ کے یعنی آپ نے وہ آلات استعمال کر کے اپنی صلاحیت کو بڑھا دیا ہے, لامحدود پھر بھی نہیں کیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ بات سائنسدان کہتے ہیں کہ سائنس نام ہے, حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے ضابطوں اور کلیوں, مادی سائنس کی بات کر رہا ہوں سوشل سائنس کی نہیں, جو ضابطوں اور کلیات کے ذریعے اسے ایک ربط فراہم کر دینا, اس نالج کو مربوط کر دینا اور ضابطے اور کلیے نکال لینا. سائنس کی ساری ایسے ہی ہوتا ہے نا. فزکس کی جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکویشنز ہیں وہ انہی اصولوں پر ہوتی ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ حواس کے ذریعے حواس کی طاقت محدود ہے تو اس سے نالج لامحدود ملے گی یا محدود ملے گی؟ محدود ملے گی. تو اس سے جو سائنسی علوم اخذ ہوں گے وہ لامحدود ہوں گے یا محدود ہوں گے؟ تو وہ بھی تو محدود ہوں گے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو پھر اسی سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا. تو جب سائنس محدود ہے تو ٹیکنالوجی بھی کیا ہوگی؟ محدود ہی ہوگی نا. ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی کہ جو چاہے کر لیں آپ. ہم اصل میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کی ٹیکنالوجی کو پچھلے 100 سال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ابے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی آ گیا, پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا, پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا. تو اس سے ہمارے دماغ میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں لامحدود ہیں, انسان کے پاس علم کیا ہے. بھائی آپ جو سمجھ رہے ہو نا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, یہ 100-200 سال پہلے کی سائنس سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو آپ, ورنہ حقیقت میں یہ ترقی ہونے کے باوجود بھی جو چیزیں معلوم نہیں ہیں ان کی تعداد لامحدود ہے, اور جو معلوم ہے ان کی تعداد ان چیزوں کے مقابلے میں 0.001% بھی نہیں ہے.